السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس محبوب ہر دل عزیز مدرسہ جامعہ اسلامیہ احیاء العلوم کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ مدرسے سے تعلق اور محبت کی بنیاد پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں اور بہت دیر سے علماء کرام کے قیمتی اور اچھے مواعظ اور بیانات سن رہے ہیں۔ موسم بھی کچھ موافق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کی مدرسے کے ساتھ والہانہ تعلق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی قبولیت میں اور اضافہ فرمائے اور آپ حضرات کو اور اس پورے علاقے کو اس مدرسے سے زیادہ فیضیاب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جتنے مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، خاص طور سے قومی مدارس، عام مسلمانوں کے چندوں پر چلنے والے یہ جو مدارس کا جال ہے، یہ سرزمین ہند بلکہ جہاں بھی اس طرح کے مدارس ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ جن ملکوں میں مدارس سرکاری ہیں، وہاں کا دین بھی سرکاری ہو گیا ہے۔ امام تک کو اپنی مرضی کے مطابق خطبہ جمعہ دینے کا حق نہیں رہا اور پورے طور پر اوپر سے جو مضمون جو جیسا آرڈر آتا ہے اسی کے مطابق خطیب خطبہ دینے کے لیے مجبور ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ ہم مسلمانان ہند پر کہ ان چپے چپے پر جو مدارس کا جال بچھ گیا اور روزانہ الحمدللہ نئے مدارس قائم ہو رہے ہیں، اور ضرورت اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ مدارس سے زیادہ مکاتب زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں، کیونکہ الحاد، ارتداد، بدعات اور طرح طرح کے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا مقابلہ ان مکاتب ہی کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے
جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا گیا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن عظیم مقاصد کو لے کر آئے تھے، امت ان مقاصد میں کی انجام دہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے۔ امت کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ سارا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا گیا تھا، وہ کام آپ کے بعد امت کے علماء کے ذمے ہے، ان کے ذمے عائد کیا گیا ہے۔ اب وہ کام کیا تھا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ پاک ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظیم الشان نبی بھیجا، جس کا کام یہ ہے، 4 کام ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر یہ نبی سناتے ہیں۔ کیوں؟ فائدہ اس کا کیا ہے؟ ان کی بھی زبان عربی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ آپ اپنی زبان سے پڑھ کر انہیں سنائیں۔ نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قراءت فرماتے تھے قرآن کریم کی، اور نماز کے علاوہ بھی قرآن کریم پڑھ کر سناتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی نقل اتارتی تھی، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے قرآن پڑھایا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس کے ذریعے قرآن کی حفاظت مقصود ہے۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت جب پڑھ کر کے سنایا جائے گا، دھیان سے سنا جائے گا، تو قرآن دل کے اندر اترے گا اور یاد بھی ہوگا۔ بچے جو قرآن کریم یاد کرتے ہیں وہ اسی طرح سے کہ پہلے حافظ صاحب قرآن کی ایک آیت کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، بچہ دھیان سے سنتا ہے، پھر بچے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کو دہراؤ، بچہ اس کو 2-3 مرتبہ دہراتا ہے، اور وہ آیت بچے کے دل میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور اس کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ چنانچہ ان مدارس اسلامیہ نے یہ بیڑا اٹھایا، اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ ان مدرسوں کے ذریعے کرا رہے ہیں۔ دوسرا کام، قرآن اللہ کی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ اتاری گئی کتاب ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، پرسنل زندگی میں بھی، سماجی زندگی میں بھی، سیاسی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم میں ڈائریکشن اور ہدایات اور تعلیمات رکھی ہیں۔ ان ہدایات و تعلیمات کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ عربی زبان میں قرآن اترا، اور جو لوگ اولین مخاطب تھے صحابہ، وہ ان کی زبان بہترین عربی تھی، لیکن وہ بھی بہت سے مرتبہ قرآن کی مراد اور قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ پا سکتے تھے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا نہیں۔ قرآن کریم میں اترا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کھاؤ پیو رمضان میں، رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں اور ممتاز ہو جائے۔ اب حضرت عدی بن حاتم ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس آیت کا یہی مطلب ظاہر سمجھا کہ واقعتاً 2 دھاگے ہوں گے، ایک کالا اور ایک سفید، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ جب تک خوب اجالا نہیں ہو جائے گا تب تک کالا کالا نظر نہیں آئے گا، سفید سفید نظر نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے وہ دیکھتے رہے، اور پھر اس وقت تک کھاتے پیتے رہے جب تک کہ کالا سفید بالکل الگ الگ نمایاں نہ ہوا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا
کہ اللہ کے رسول میں نے اس آیت پر آج اس طرح عمل کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ انک لعریض القفا، ارے تمہاری بدھی بڑی چوڑی ہے، کالا سفید کا مطلب دھاگا نہیں بلکہ سفید دھاگے سے مراد وہ جو صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور پھر خوب پھیل جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اور کالے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس آیت کا مطلب نہیں بتایا صحابی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ اسی لیے میرے دوستوں صرف لینگویج جاننے سے، عربی زبان جاننے سے قرآن کا معنی اور مطلب سب لوگ نہیں جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام تھا کہ اللہ کی کتاب کے معنی اور مطلب کو سمجھائیں اور پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اللہ کے حکموں پر عمل کر کے صحابہ کو بتا دیں اور دکھا دیں۔ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں یہ جو اپنی زبان سے قرآن کی تشریح نہ کی ہوتی اور حدیثیں بیان نہ کی ہوتی اور بندوں کو کیا چیزیں ضروری ہیں وہ نہ سمجھایا ہوتا تو میرے دوستو ہم قرآن کریم سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے معنی اور مطلب کو نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دیا، بلکہ بعض دفعہ باقاعدہ فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ معنی اور مفہوم کی وضاحت کراتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو تعلیم میں کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھا دیں اور بتا دیں اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو اچھی طریقے سے ان کے دل میں اتار دیں۔ یہ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم تو وہ ہے جو بہت گہرائی میں اتر کر بہت تفصیل سے سیکھا جاتا ہے قرآن کے معنی اور مطلب کو۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے آسان نہیں ہے یہ علم سیکھنا، اس کے لیے عربی زبان اچھی طرح سیکھنی پڑتی ہے، کئی سال لگتے ہیں، عربی گرامر سیکھنی ہوتی ہے، عربی لینگویج اور ڈکشنری پر عبور حاصل کیا جاتا ہے، کس لفظ کا کس ورڈ کا کب استعمال ہوگا وہ سب جانا جاتا ہے، اس کے لیے کئی سال لگیں گے تب جا کر کے عربی زبان کی گرامر اور عربی زبان کی باریکی سمجھ میں آئے گی۔ ان مدرسوں کے اندر عربی اول سے اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، یہ مختلف سالوں میں یہ جو پڑھایا جاتا ہے، جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، یہ قرآن در حقیقت قرآن کے سمجھنے کے لائق ان بچوں کو بنایا جاتا ہے، ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں اور ان کے معنی اور مطلب کو سمجھ سکیں۔ تو یہ خصوصی تعلیم ہے۔ اللہ کی مراد کیا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا باریکیاں ہیں، سارے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، سارے لوگوں کو پڑھایا بھی نہیں جا سکتا، سب کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ تو بہت کم ہی چند ہی لوگ ہیں جو ذہانت جن کے پاس ہوتی ہے، جن کے پاس وقت ہوتا ہے اور جو قربانی دے کر کے سال ہر سال لگا کر کے قرآن کریم کا تفصیلی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصی علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ خصوصی علم ہے، خصوصی تعلیم ہے۔ اور دوسری ایک عمومی تعلیم تھی۔ عمومی تعلیم کیا ہے؟ عمومی تعلیم ہے کہ لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ماں باپ کی فرما برداری، ان سب کاموں کے فوائد بتائے جائیں۔ نماز پڑھنے میں کیا فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے؟ حج کرنے میں کیا فائدہ ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے؟ زکوٰۃ دینے میں کیا فائدہ ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت میں بھی؟ اور ان کے نہ کرنے میں کیا نقصان ہے؟ نماز نہ پڑھنے میں کیا نقصان ہے؟ حج نہ کرنے میں کیا نقصان ہے؟
زکات ادا نہ کرنے میں کیا نقصان ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں کیا نقصان اور کیا آفت اور بلا آتی ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اسی طریقے سے رشتہ داروں کو جوڑے رکھنے میں کیا فائدہ ہے، رشتوں کو کاٹنے میں کیا نقصانات ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ خصوصی تعلیم نہیں، یہ عمومی تعلیم نہیں، یہ عمومی تعلیم ہے کہ ہم احکام اسلام کی عظمت اور اہمیت ہمارے دل میں اتر جائے اور پھر ہم ان حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ہے عمومی تعلیم۔ عمومی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، صحابہ کو بھی کی جماعتیں بھی روانہ کرتے تھے، تو عمومی تعلیم عموماً اس طریقے سے، اور خصوصی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں دیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنا دن رات وقف کر دیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کھائیں گے، کہاں سے ضرورتیں پوری ہوں گی، کوئی باڑی نہیں بنائی، مسجد میں دن رات پڑے رہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں وہ اپنے کان سے سنوں، جو بیان جو کریں وہ اپنی آنکھ سے دیکھوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت بڑا اسٹاک ہو گیا تھا، بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، مدینے میں رہتے تھے تب بھی، مدینے کے بعد سفر میں جاتے تھے تب بھی، بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت خادم کے طور پر رہا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو فقیہ بنا دیا، فقیہ بنا دیا، اور فقہ کی بنیاد اور فقیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قرآن اور حدیث کے ایسی سمجھ اللہ نے انہیں عطا فرما دی تھی کہ جو نئے نئے مسئلے پیش آتے تھے ان کا حکم شرعی کیا ہوگا وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اصول بنائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرے دوستو کہ دین کا ایک تو تفصیلی علم ہے، اس کو خصوصی تعلیم کہتے ہیں، اور ایک دین کا تفصیلی علم نہیں بلکہ موٹی موٹی باتیں جاننا اور دین کے احکام کی فضیلت اور اس کے فوائد اور نہ کرنے میں اس کے نقصانات، ان چیزوں کا علم ہونا، جس کو ہم ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترغیب اور ترہیب۔ دیکھو عام مسلمانوں کے اندر جب تک دین کی عظمت اہمیت ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ انہیں دین کا علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہوگا، اور اپنے بچوں کو دینی علم مدرسے میں بھیج کر دینی علم حاصل کرانے کا بھی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں کام، تعلیم عمومی بھی اور تعلیم خصوصی بھی، ان دونوں عمومی اور خصوصی دونوں تعلیموں کو اللہ تعالیٰ نے نسل در نسل باقی اور جاری رکھا، اور آج تک ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ باقی اور جاری رہے گا۔ اب خصوصی تعلیم تو سب لوگ لے بھی نہیں سکتے اور سب لوگ دے بھی نہیں سکتے، اس کے لیے تو یہ مدرسے ہیں۔ چنانچہ صحابہ میں سارے صحابہ ایک سطح کے نہیں تھے، بعض صحابہ بڑی اونچی، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، صحابہ میں جو لوگ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، دادا جن کے پاس علم ہے، وہ میرے آس پاس صف کے اندر کھڑے رہا کریں، تاکہ اگر کوئی نئی بات پیش آئے تو اس کو وہ سمجھ سکیں، اس کا صحیح مطلب سمجھ سکیں اور لوگوں کو سمجھا سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ ایک سطح کے نہیں تھے، تو کچھ صحابہ وہ تھے جو خصوصی تھے، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر تھی، اور وہ بڑے ذہین تھے اور بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کو جو علم حاصل ہوا ہے اس علم سے امت کو فائدہ پہنچا ہے، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس یہ خصوصی علم تو نہیں تھا، لیکن علم کا احکام اسلام، دین اسلام
کی عظمت ان کے دلوں کے اندر رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی. قرآن کی عظمت اور محبت ان کے دلوں رگ و ریشے میں بھری ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کو جہاد کے لیے کہا جاتا وہ ایک دم سے جو ہے وہ اپنے جان مال کی بازی لگا کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے. کہیں قربانی دینے کی بات آتی تھی تو وہ قربانی دیا کرتے تھے. کہیں کچھ بھی دین کے اسلام کے سلسلے میں کوئی آنچ آتی تو اس کے لیے اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ در حقیقت قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ میں اس قدر بسی ہوئی تھی کہ اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ہر صحابی کا یہ اونچا مقام تھا. میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمومی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی عظمت اور دین کی محبت اور دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ چیز جب پیدا ہوگی تو انسان علم دین پر عمل کرنے کے لیے جب کوشش کرے گا تو اس کے لیے علم حاصل چاہیے. علم چاہیے. خود علم نہیں ہے تو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر کے وہ علم سکھوائے گا. میرے دوستو یہ جو بر صغیر میں مدرسوں کا جال بچھا ہوا ہے نا یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاج کی نقل ہے. اور عمومی تعلیم جو تھی اس عمومی تعلیم جو تھی اس کی نقل اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایک شکل پیدا فرما دی کہ عام مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے موجودہ جو دعوت و تبلیغ کی شکل ہے اللہ نے اپنے ایک بندے کے دل پر اس کا ایک طریقہ القاء فرمایا اور اس بندے نے ایک خاص نہج کے ساتھ علماء کی عظمت مدارس کی اہمیت دلوں کے اندر بیٹھاتے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو دین اسلام کی اہمیت سمجھانے کا کہ جو ترتیب بنائی ہے اس کا اتنا زبردست فائدہ ہوا میرے دوستوں کہ آج پورے بر صغیر میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں دین اسلام زندہ ہے اور لوگوں کے اندر احکام اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہے اور جگا ہوا ہے. یہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ ہے. علماء کرام سے میں کہوں گا معاف کیجیے گا اگر اس دعوت و تبلیغ کی محنت عمومی طور پر عام مسلمانوں میں نہ ہوتی تو ہمارے یہ مدارس بھی ویران ہو جاتے اجڑ گئے ہوتے. یہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں احکام اسلام کی عظمت اہمیت بیٹھی ہے جس کی وجہ سے وہ خود اگر نہیں علم دین حاصل کر سکے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نوازوں کو وہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ بچیوں کی دل کے لیے بھی دینی تعلیم کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں. چنانچہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پوتیوں کو نوازیوں کو مدرسے میں بھیج کر کے اور وہاں پر شرعی پردے کے ساتھ لوگ احساس ذمہ داری کے ساتھ ان کی خدمت کی جاتی ہے. اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دین زندہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے مدرسے اور دعوت و تبلیغ. اور ایک تیسرا کا چوتھا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا تزکیہ، دلوں کی صفائی ستھرائی کرنا. اصل تو دل ہے. انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے تو ہاتھ پیر آنکھ کان سے اچھا عمل نکلتا ہے. انسان کا دل اگر کالا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر اس کے اعضاء اور جوارح سے خراب عمل سرزد ہوتے ہیں. اور اس لیے کیسے ہوگا؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت سے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ذکر بتایا، کسی کو کوئی ذکر بتایا، کسی کو کوئی عمل بتایا، کسی کو کوئی عمل بتایا. اس عمل پر جو آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر گناہ کا جذبہ رہتا تھا وہ گناہ کا جذبہ سرد ہو کر کے طاعت اور نیک عمل کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جایا کرتا تھا.
تو یہ تزکیہ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اور امت نے اس کام کو بھی لیا۔ چنانچہ آج بھی خانقاہوں میں اللہ والے ذکر کراتے ہیں اور اپنے اللہ کے بندوں کو کی دل کی صفائی کے لیے باقاعدہ علاج کرتے ہیں، لوگوں کی بری عادتوں کو چھڑانے اور لوگوں کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کا جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، امت کو دیا، وہ ہوتا ہوا خانقاہوں میں یہ چلا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تزکیے کا عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ کل 4 کام ہوئے: قرآن کی تلاوت تاکہ قرآن محفوظ رہے، عمومی خصوصی تعلیم تاکہ دین کا صحیح علم امت کے اندر زندہ رہے، کیونکہ خصوصی تعلیم اگر نہیں رہے گی تو تفصیلی علم، دین کا حقیقی علم جاننے والے لوگ ہی جب نہیں رہیں گے تو جاہل لوگ رہیں گے، لوگ جاہلوں کو ہی اپنا مقتدا اور امام بنا لیں گے اور انہی کی بات مانیں گے، انہی کے پیچھے بھاگیں گے۔ حال یہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ قرآن کا نہ حدیث کا۔ تو خصوصی علم، پھر عمومی تعلیم تذکیر ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، جلسے اور وعظ کے ذریعے سے محفل منعقد کر کے دین کی بات لوگوں کو سمجھائی جائے تاکہ لوگوں کو دلوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کی جو مذکورہ شکل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ اس سے ہے کہ اپنے جان مال قربان کر کے، وقت لگا کر اپنا مال قربان کر کے کچھ وقت فارغ کر کے نکلا جائے اور جھمیلوں سے الجھنوں سے نکل کر کے جائے، اللہ کے بندوں کے پاس جایا جائے اور جا کر کے دیکھا جائے کہ ان کی کیا حالت ہے اور ان کو دعوت دی جائے، اس لیے تاکہ میرے اندر وہ اچھائی آ جائے جس اچھائی کی میں ان کو تلقین کر رہا ہوں۔ میں ان کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں اس نیت سے کہ میں نماز کا پابند ہو جاؤں، میں ان کو ذکر اذکار کی تلقین کرتا ہوں اس نیت سے کہ میں اس کا عادی بن جاؤں، میں ان کو اچھی باتیں بتاؤں اس وجہ سے کہ مجھے میرے اندر یہ باتیں آئیں۔ اخلاص کے ساتھ بندہ جب اپنی اصلاح کی نیت سے بندگان خدا کو دعوت دیتا ہے تو بندگان خدا کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دعوت دینے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا یہ جو سلسلہ ہے بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ دیکھو، دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا، اس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے منسوخ، اس کی شکلیں مختلف ہیں، زمانوں کے بدلنے کے اعتبار سے بھی اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ بھائی پہلے زمانے میں یہ شکلیں نہیں تھی، بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنے، ایسے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو حالات کے بدلنے کے اعتبار سے یہ علماء کرام اور بزرگوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ بھی ایک شکل ہے، چنانچہ اس شکل سے بھی جو ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ دعوت و تبلیغ جو خاص طور سے بر صغیر یعنی ہمارے ہندوستان اور ہندوستان میں بھی بنگلہ والی مسجد میں رہنے والا ایک اللہ کا نیک بندہ جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہے، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کو جانتی ہے۔ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کو گئے۔ سنیے کہ دعوت و تبلیغ کیسے سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اس ارادے سے گئے کہ وہیں رہ جائیں گے مکہ مدینہ میں، ہجرت کے ارادے سے گئے۔ وہاں خواب دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ جب پہنچے ارادہ یہ تھا کہ نہیں رہ جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ خواب دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیاس آپ واپس جائیے، مدینہ ہندوستان واپس جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ جب حضرت بیدار ہوئے بہت پریشان ہوئے کہ میں بھلا کیا کام کر سکتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مولانا صدیق صاحب، ان دونوں میں سے کسی سے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ خواب آیا ہے، میں تو رہنے کے لیے آیا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہندوستان جائیے، آپ سے کام لیا جائے گا۔ انہوں نے تسلی دی کہ مولانا یہی تو کہا گیا ہے کہ آپ سے کام لیا جائے گا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ جا کے کام کرو، جس کو کام لینا ہے وہ آپ سے کام لے لے گا، اب آپ جائیے۔
اللہ پر بھروسہ کر کے آپ جائیے، جس کو کام لینا ہے وہ کام لے لیں گے۔ چنانچہ مرکز والی مسجد میں جو بیٹھے تھے پہلے سے ان کا قیام تھا، اور ایک کام کی ایسی ترتیب بنی، جماعتیں میواتیوں کو بلا بلا کر کے پہلے کلمہ نماز وغیرہ سکھاتے تھے، اور یہ ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب سے وراثت میں یہ چیز ملی تھی۔ پھر اس کا سلسلہ بڑھا اور باقاعدہ جماعتیں بنا بنا کر کے اب بھیجنے لگے، روانہ کرنے لگے۔ دارالعلوم میں بھیجا اور مظاہر العلوم میں بھیجا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں بھیجا۔ چنانچہ اس وقت بزرگوں کو اشکال بھی تھا کہ یہ کون سا نیا طریقہ شروع کر دیا ہے انہوں نے، لیکن جب وہ جماعتیں آتی تھیں اپنی کارگزاری سناتی تھیں تو یہ اکابر ان کی کارگزاریوں کو سن کر کے مطمئن ہوتے تھے، اور ان کے دیکھنے میں اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ یہ علماء کرام اس دعوت و تبلیغ کے طریقے اور اس محنت سے متفق ہو گئے، اتنے متفق ہوئے کہ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کام کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں یہ کام پھیل گیا۔ اور سنیے، ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے، اللہ اکبر، کس قدر اخلاص سے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ہمارے پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے باوضو ہو کر کے، ویسے تو شیخ باوضو ہمیشہ، تو باوضو ہو کر کے فضائل کی یہ کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ نہ جانے اخلاص کی کس چاشنی میں ڈبو کر کے انہوں نے قلم کو ڈبو کر کے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو پوری دنیا میں عام کر دیا، اور نہ جانے کتنی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ ہو گیا، اور ہر وقت یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا اس کتاب فضائل اعمال کے ذریعے سے۔ معمولی کتاب نہیں ہے کیا؟ قرآن کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اسی کو بہت سہج انداز میں انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ آدمی سنتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی سمجھ میں آتا، تب بھی اس کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے سننے والے کے دل میں کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ گناہوں کے چھوڑنے اور نیکیوں کے اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے حضرت مولانا زکریا صاحب کے یہاں، کہا کہ دیکھو بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتاؤ۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تعبیر کیا ہے؟ خواب بتایا کہ آگے آگے تو میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے تم چل رہے ہو، اور تمہارے پیچھے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ چل رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب حضرت مولانا زکریا صاحب سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ کیسے کیا آپ الٹا پلٹا خواب دیکھیں گے تو میں کیسے اس کی تعبیر بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، آپ میرے بڑے ہیں، آپ آگے آگے چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے میں چل رہا ہوں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میرے پیچھے میرے حضرت، میرے پیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو آگے چل رہے ہیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ کا چھوٹا ہوں، میں آپ کا پروردہ ہوں، آپ کے پیچھے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے پیچھے میرے حضرت چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے اور لوگ چل رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سنیے میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں یہ جو دعوت کی محنت لے کر کے چل رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کی یہ محنت اور یہ طریقہ لے کر کے چل رہا ہوں آگے آگے، میری بیکنگ، میری پشت پناہی، پیچھے سے مجھ کو قوت پہنچانے کا کام تم کر رہے ہو۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ میری تبلیغ کا جتنا مخالف زکریا ہے کوئی اور نہیں، اور میری تبلیغ کا جتنا موافق اور جتنا خیر خواہ زکریا ہے کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی بات اگر غلط دیکھتے ہیں تو فوراً ٹوک دیتے ہیں، اور یہ اتنی حمایت کرتے ہیں کہ اگر ان کی حمایت نہ ہوتی تو میرا کام آگے نہیں چل سکتا تھا۔ تو میری بیکنگ اور میری پشت پناہی، میری بیک پر، میرے پیچھے، میری مجھ کو قوت پہنچانے میں تمہارا کردار ہے، اور تم کو قوت پہنچانے میں تمہارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے۔ اور مولانا خلیل احمد صاحب اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ سارے لوگ ان کو مانتے ہیں، پھر سارے لوگ کیا علماء، کیا عوام، سب لوگ
لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہے یہ اس خواب کی تعبیر. میرے بھائیوں اور دوستوں، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند یہ وہ شجرے طوبہ ہے کہ جس کی جڑیں مسلمانوں کے ہر گھروں میں پہنچی ہوئی. دارالعلوم دیوبند جن حالات میں قائم ہوا، اللہ کے کچھ نیک بندوں کے دلوں پر وارد ہوا. راتوں کو روتے تھے کہ اے اللہ، ملت اسلامیہ کی بقا اور اسلام کی ایشیا میں اسلام کے بقا کی کوئی شکل پیدا فرما دے. چنانچہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے تو اس وقت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا تھا حج مکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کر کے دیوبند میں ایک مدرسہ عربی قائم کر دیا ہے، دعا فرمائیں اللہ اسے قبول فرمائے. جانتے ہو حاجی صاحب نے کیا جواب لکھا؟ حاجی صاحب نے وہاں سے یہ جواب لکھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ کتنے اللہ کے ولی رات کے تہجد کے وقت میں سجدوں میں گڑ گڑائے ہیں اور رو رو کر کے انہوں نے مانگا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس مدرسے کے قائم کرنے کی شکل پیدا کی. اور اس دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی کہ مولانا پیر ذوالفقار کہتے ہیں کہ میں 50 ملکوں میں گیا ہوں، 50 ملکوں میں گیا ہوں، جہاں بھی میں گیا. اور امام حرم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں گیا ہوں، جہاں بھی میں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فاضل، چاہے براہ راست دارالعلوم کا فارغ ہو یا دارالعلوم کے علماء کا تیار کیا ہوا ہو، دارالعلوم کے نسب سے اور سلسلے سے جڑا ہوا کوئی نہ کوئی شخص دین کی محنت کرتا ہوا نظر آیا ہے مجھے. یہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند جس کو اخلاص کا تاج محل کہا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں میرے دوستو کہ جو میں نے ایک آیت ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالی فرمایا کہ اس علم دین کا وہ بیڑا ایسے لوگ اٹھائیں گے جو دین کی تجدید کا کارنامہ انجام دیں گے. بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتوں کو حدیثوں کو کا غلط مطلب اور معنی بیان کریں گے. بعض لوگ نئے نئے فرقے ایجاد کر کے اور اپنی بدعتوں کے لیے قرآن اور حدیث کی آیات کو اور قرآن اور حدیث کی جملوں کو توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب میں بنا کر کے پیش کریں گے. لیکن نہیں، ہمیشہ ایک جماعت پیور اور خالص علم دین کے حاملین کی رہے گی جو ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو پسندوں کی تحریفات کو دور کریں گے، جاہلوں کی غلط تعویلات اور توڑ مروڑ کر کے آیتوں کا اور حدیثوں کا غلط معنی مطلب بیان کرنے کا جو سلسلہ ہوگا اس پر بندش لگائیں گے. اور باقاعدہ جو ہے جو لوگ تحریفات کریں گے قرآن کی آیات میں یا لفظی یا معنوی یا احادیث میں جو لوگ تحریفات کریں گے ان کی تحریفوں کو بھی جو ہے وہ اس پر نکیر کریں گے. اور جو بات صحیح ہوگی، صحیح بات اللہ کا کے بندوں کے سامنے پیش کریں گے. ہر زمانے میں ایسے سچے علماء موجود رہیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی. اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو دین کے اندر تجدید کا کام انجام دیں گے. دیکھیے بھائی، یہ فطری بات ہے. ہم مکان بناتے ہیں، مکان کے اندر کچھ دن جالے لگ جاتے ہیں، اگر صفائی نہیں ہوگی تو جالے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان جالوں کو صاف نہیں کیا گیا تو پھر پلستر اکھڑنے لگتا ہے. اگر ان کی جلدی مرمت کر لی جاتی ہے تب تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا جائے تو اچھا خاصا اکھڑ جاتا ہے. پھر ریپیئرنگ کرنے کے بعد بھی پلستر کرا دو گے تو 1 آدھ مہینے کے بعد پلستر بھی اکھڑ جاتا ہے. اتنا برا حال ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی عمارت، اپنا مکان جب ہم جو بناتے ہیں رہنے کے لیے، اس کی مرمت برابر کرتے رہنا ضروری ہے. اگر اس کی مرمت ہوتی رہے گی تو مکان یہ سینکڑوں سال تک چل جائے گا. اور اگر اس کی طرف سے ہم غافل ہو گئے تو جالے لگیں گے، پلاسٹر اکھڑ گئے گا، اینٹیں نکل جائیں گی، چھت جو ہے گرنے لگے گی، سریا جو ہے وہ زرخوردہ ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک مکان وقت آئے گا کہ وہ زمین بوس ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گا، ڈھل جائے گا.
اس لیے اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کی کا ذمہ لیا ہے۔ اب نبی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، نبی تو اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن نبی کا کام کرنے والے ہر زمانے اور ہر دور میں آتے رہیں گے، جو اس دین کے اندر پیدا ہونے والی بدعات، خرافات اور جالے اور جھاڑ جھنکھاڑ کو پاک صاف کر کے بالکل فریش شکل میں دین کو زندہ رکھیں گے۔ یہ ہے تجدید کا کارنامہ۔ چنانچہ ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوتے رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان مجددین کی پوری تفصیل بیان کروں۔ دارالعلوم دیوبند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ایک مجدد بلکہ جامع المجددین بنایا ہے۔ صرف ایک مجدد نہیں بلکہ جامع المجددین بنایا ہے۔ جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، آپ جائزہ لیجئے، قادیانیت کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، بدعات اور خرافات کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، اور عیسائیت کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، اور بھی چاہے داخلی فتنے ہوں، خارجی فتنے ہوں، آپ سیاسی اعتبار سے بھی اگر ملت اسلامیہ پر برا وقت آیا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے فضلا ہی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ملت اسلامیہ کو سہارا دیا ہے۔ میرے دوستو، تقسیم ہند کے موقع پر جو بہت خطرناک صورتحال تھی، اگر دارالعلوم دیوبند کے یہ جیالے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تو آج ہمارا ہندوستان میں وجود نہیں رہ سکتا۔ تو دارالعلوم دیوبند وہ چیز ہے، چاہے سیاست کے میدان میں ہو، شریعت کے میدان میں ہو، سماجی اعتبار سے ہو، اور داخلی ہے ہو، بیرونی ہو، ہر اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایسی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہاں سے ایسے افراد نکلے ہیں کہ انہوں نے نکل کر کے ملت اسلامیہ کو جس طرح کی ضرورت ہوئی ہے اس ضرورت کو پوری فرمایا ہے۔ میرے دوستو، بہت اچھی چیز ہے دعوت و تبلیغ، اور دارالعلوم دیوبند ہرگز دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہے۔ کیسے؟ دارالعلوم کے فرض نے ایک فرزند ارجمند نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران دارالعلوم دیوبند سے مربوط رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ علماء اگر سرپرستی نہ کرتے تو یہ کام آگے نہ بڑھتا اور ڈھنگ سے نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ گڑ گڑا کرتے انہوں نے علماء کو مانگا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو قوت پہنچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا، اس طرح سے مولانا منظور نعمانی کو ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے مانگا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اونچی ہستی، مولانا خلیل الرحمان سجاد کا نام آپ سنتے ہیں، ان کے والد بڑی اونچی ہستی تھی، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہوتے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم کے فارغ تو نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی صاحب مولانا مودودی صاحب کے یہاں چلے گئے پٹھانکوٹ، اور وہاں جا کے رہنے لگے۔ ایک دن دوپہر میں مرکز نظام الدین میں حاجی عبد الرحمان صاحب تھے، ایک نو مسلم، دوپہر کے وقت جب سب لوگ قیلولہ کرنے لگے تو ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب سمجھ گئے کہ یہ بڑے میاں ہیں، یعنی مولانا الیاس صاحب وہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، آواز آئی نہیں، کمزور آواز، حاجی صاحب دروازہ کھول دو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نہیں کھولوں گا، جائیے سو جائیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں کھول دوں گا تو یہ آ کر کے ملت کا درد بیان کرنا شروع کریں گے، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے، نہ قیلولہ خود کریں گے نہ مجھے قیلولہ کرنے دیں گے۔ لیکن روحانسی آواز میں، رونے کی آواز کے ساتھ کہا، حاجی صاحب میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں، اللہ کے واسطے دروازہ کھول دو۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھول دیا، اندر گئے اور اندر سے زنجیر بند کر دی۔ حاجی عبد الرحمان بڑی اونچی نسبت کے حامل شخصیت ہے، حاجی عبد الرحمان ہے اور حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دونوں نے کیا کیا؟ حاجی صاحب سنیے، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب کو جانتے ہیں نا آپ؟ کہاں، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ کہا وہ ایک غلط جگہ چلے گئے ہیں، آؤ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ جانے دل کی کس گہرائیوں سے اور کس تڑپ اور کلہن کے ساتھ ان دونوں بزرگوں نے اللہ سے مانگا۔
کہ ادھر انہوں نے دعائیں کی ہیں اور ادھر ان کے دل پر اثر پڑا ہے، ان کا دل وہاں اچاٹ ہو گیا، اور اسی دن بستر باندھ کر کے شام کی گاڑی سے آ کر کے سہارنپور آ کر پہنچ گئے اور پھر یہاں سے خانقاہ رائے پور گئے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. پھر وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد شیخ زکریا اور شاہ عبد القادر دونوں حضرات کے مشورے سے مرکز نظام الدین گئے اور مرکز نظام الدین میں مہینوں رہ گئے، اور وہاں ان کا اتنا دل لگا اور اس تبلیغ سے اس قدر یعنی اس کا طریقہ اور اس کا انداز اور اس کی افادیت ان کے دل میں اس قدر اتری کہ پیدل دلی سے کلکتہ کی جماعت لے کر کے نکلے ہیں. دلی سے لے کر کلکتہ تک کی جماعت پیدل لے کر کے وہ نکلے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ہے اسی طریقے سے مولانا علی میاں ندوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور عرب دنیا میں اس دعوت و تبلیغ کو متعارف کرانے میں جتنا کردار مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کسی کا نہیں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں سنیے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں بھی، بعد میں بھی اور تبلیغ کے شباب میں بھی ہر دور کا آپ جائزہ لیجئے، اس تبلیغ کو فروغ اور مقبولیت حاصل ہوئی اس کا واحد راز یہ ہے کہ اس کی سرپرستی اہل حق علماء نے کی، جس کی بنیاد پر اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو قبولیت عطا فرمائی ہے، اور صحیح ڈگر صحیح لائن پر یہ کام چلتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت سے نوازا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض یافتہ فضلاء کرام کی اس دعوت و تبلیغ کے ساتھ سرپرستی، اس کی حمایت اور ڈائریکشن اور اس کی رہنمائی کا نتیجہ ہے. یہ ہے اس دارالعلوم دیوبند کا کردار اور علماء کا کردار. اگر علماء خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں میں باتوں کو بھیجا کرتے تھے، سادہ زبان میں وہ کہتے تھے کہ آپ بڑے ہو ہمارے، ہم آپ کے چھوٹے ہیں. اگر باپ نے دو بیٹے ہوں، ایک چھوٹا بیٹا ہو ایک بڑا بیٹا ہو، کوئی کہا کہ بڑے بیٹے کو کہا کہ نہیں یہ چیلم بھر کے لے آ، اب اس نے چھوٹے بیٹے کو چھوٹے بھائی کو دے دیا، وہ چھوٹا بھائی کمزور ہے، وہ گیا چیلم بھرنے کے لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ چیلم اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، کام خراب ہوا. ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ بڑا بھائی ہوگا. کہ اصل کام اس بڑے بھائی کا تھا، بڑے بھائی نے خود نہ کر کے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے. حضرت جی اگر آپ لوگ سرپرستی نہیں کرو گے اور ہم جاہل لوگ ہیں، اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے اور کام بگڑے گا تو اللہ کے یہاں آپ سے ہوگی اور آپ ذمہ دار ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں، مرکز نظام الدین سے ہمیشہ علماء جو ذمہ داران رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہمیشہ ان کا ربط رہا ہے، اور ہمیشہ جو ہے دارالعلوم دیوبند سرپرستی کرتا رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ جیسے ہر مکان کے اندر جالے لگتے ہیں اور ہر مکان کے اندر موسیقی آتی ہے، اس کام کے اندر بھی زمانے کے تغیرات کی بنیاد پر یا کسی بھی نہ کسی وجہ سے اس کام کے طریقہ کار میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ہوئی. بعض ذمہ داران جو اس وقت کے ذمہ دار کہے جاتے ہیں، ان کی کچھ ایسی بے اعتدالیاں سامنے آئی. قرآن اور حدیث کی تشریح کے سلسلے میں انہوں نے کچھ آزاد ہو کر کے سلف امت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، ان کی تشریحات کو چھوڑ کر کے منمانی تشریحات کرنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں امت کے اجماع سے بھی انحراف ہونے لگا، اور ایسی باتیں سامنے آنے لگی کہ کسی نے سننے والوں کے روکے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ کیسی ایسی سنگین باتیں انہوں نے کرنی. بعض دفعہ انبیاء تک کی توہین ہو رہی ہے، حضرات صحابہ تک کی بھی توہین ہو رہی ہے، اور جناب علی یہ جو متوارث طریقہ ہے دین کا اور خدمت دین کا، اس متوارث طریقے کو بھی کہا جانے لگا کہ صاحب یہ مدرسوں میں جو تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ تعلیم اپنی سنت کے طریقے سے ہٹ رہی ہے. عجیب و غریب انداز سے باتیں کی جانے لگی.
इसी बुनियाद पर बड़ी गलतियां, बहुत सी बड़ी गलतियां लिख करके दारुल देवबंद में भेजा गया। तो दारुल देवबंद के बड़े असातिज़ा मुफ्तियाने किराम ने बहुत हालत की आपको तकलीफ से बहुत लेकिन बच्चे को भी जो हमारे दिल से भी ज्यादा का टुकड़ा होता है, अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में फोड़ा हो जाए और जिस्म का फोड़ा हो जाए तो बाप उसका ऑपरेशन कराता है। बच्चा चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी फायदे के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है और बाप पूरे खैरबानी के साथ उनका ऑपरेशन करवाता है। तो ये हमारा अपना काम था, हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ ये काम था, हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ ये शहर था। इसमें अगर दीमक लग रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीमक को बुझ करके देख ताकि बकिया तरफ जो है वो तरोताजा रहे, ऐसा न हो कि पूरा दर्द जो है वो दीमक खाए। वो शख्स जो है वो क्या नाम है, और उसको बाकायदा आम किया गया। अब उसके बाद कुछ हमारे भाई कहते हैं कि वो तो रुजू कर लिया था। मेरे भाइयों सुनो, रुजू कैसे होता है? जिस तरह की गलती होती है उसी सतह का रुजू भी होता है। तो नई बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस तरह की आदमी गलती करता है उस गलती को सुधारने की भी उसी सतह पर, जिस सतह पर उसने गलती की है। अगर मैंने स्टेज पर आकर के कोई गलत बात कही है तो इसका कफारा यही है कि मैं फिर स्टेज ही पर अपनी उस बात की तरदीद कर दूं। यही हमारे अकाबिर का तरीका रहा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा लिखा करते थे और उलमा उनके बाद फतावा पर एतराज करके तनकीद करके भेजा करते थे कि हजरत आपने ये बात लिखी है, फला जगह ये लिखी है, ये बात मुनासिब नहीं है। हजरत उसको देखते थे और अगर वो बात तनकीद सही होती थी तो पर्चा निकलता था अनूर, बाकायदा उसमें एक कालम था तरजीहुल राजिह की जो बात राजिह है उसको सही करार देना। हजरत बाकायदा कहते थे कि मैंने फला तारीख में इस मजमून का ये फतवा सादिर किया था, मेरे फला अज़ीज़ ने या मेरे किसी अज़ीज़ ने मुझको मुतनब्बिह किया, अब मैं उससे रुजू करके ये कहता हूँ कि अब हुक्म यूं नहीं बल्कि यूं है। तो जिस तरीके से फतवा उन्होंने पहले शाये किया जिस पर्चे में, उसी पर्चे में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अगले शुमारे में उसकी तरदीद किया करते थे। रुजू इसको कहते हैं। अगर हमने कोई बात खुदा न खास्ता गलत कह दी, मिंबर पर की, आज कही कल कही, तो अगर मुझे समझ में आया किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे समझा दिया तो दयानत और अमानत का तकाज़ा ये है कि मैं इसी स्टेज पर उन्हीं मुखातबीन को जिनमें खचाखच भरा हुआ है उन्हीं के सामने मैं कह दूं कि भाई मैंने एक दिन ये बात बयान कर दी थी, ये मुझसे सब तसामो हो गया, गलती हो गई, सच्ची बात ये है और मैं अब इससे रुजू करता हूं। इसको कहते हैं रुजू करना। या अगर वाकई कोई तहरीर होती, वो तहरीर सामने आई थी, आज तक कोई तहरीर नहीं है जिसमें उनके रुजू की जो है ये बात कही जा सके। और फिर रुजू किसको कहते हैं? रुजू करने के बाद आदमी फिर वो बात न कहे, लेकिन उसके बाद भी बारह शिकायतें आती रही, वो बात फिर फरमा दी गई, वो बात फिर फरमा दी गई, वो बात फिर फरमा दी गई। इसको रुजू कहते हैं। जुबान से रुजू करने का नाम जब मैं और आप उनकी तरफ से अगर ताबीर करके इसका नाम रुजू नहीं है। मेरे भाइयों ये देखिए, ये दारुल देवबंद इसको अपना काम समझता है और दारुल देवबंद का काम था कि भाई हम सही बात बता दें। अब कोई माने न माने ये उसका काम है, जबरदस्ती किसी से मनवाया नहीं जाएगा, हुक्म शरई बयान कर दिया जाएगा, मुखातब की गलती वाज़ेह कर दी जाएगी, सही बात क्या है वो बयान कर दिया जाएगा। अब अगर वो उससे रुजू करता है ये उसका काम है, इस्लाह कर लेता है ये उसका काम है, अगर वो इस्लाह कर लेता है उसकी ऐन सादतमंदी की बात है। लेकिन हमारे इल्म में कोई रुजू नहीं है और यही वजह है कि उसके बाद अभी ताजा अप्रैल के महीने में, वो जून के महीने में
2023 کے جون کے مہینے میں، اور ذیقعدہ کا مہینہ عربی کا چاند کے اعتبار سے 24 ذیقعدہ کا باقاعدہ مدارس کے تعلق سے علماء کا ایک استفتاء آیا کہ مولانا نے مدارس کے نظام اور تعلیم و تعلم کے تعلق سے کہ صاحب جو مدرسے میں تنخواہ لی جاتی ہے، طلبہ جو مدرسے پر ان کا جو ہے قوم ملت خرچ کرتی ہے، تو قوم کا علماء اور طلبہ پر خرچ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ سنت سے ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جبکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ جب وہ خلیفہ بنایا گیا تو ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ وہ خود جانے لگے کہ میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے میں تجارت کروں گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ تجارت کریں گے تو مسلمانوں کا کام کون کرے گا؟ آپ کو 24 گھنٹہ مسلمانوں کے لیے وقف ہیں، باقی آپ کی ضروریات بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ چنانچہ بیت المال سے وظیفہ لینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ اور یہی نہیں، یہ تو ان کے احتیاط کی بات ہے، ان کے تقویٰ کی بات ہے کہ میں ایک کام میرے ذمے ہے میں کروں اور تنخواہ اس پر لوں۔ پھر بعد میں انہوں نے وفات کے وقت اندازہ لگا کر کہ اتنے درہم میں نے خرچ کیے ہیں بیت المال سے، لہذا میرے ترکے میں سے اتنا مال حضرت عمر میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو لے جا کر کے دے دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے جا کر کے اتنی مقدار دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اپنے بعد والے خلیفہ کے لیے بڑی مشکل پیدا کر گئے۔ تو یہ تو ان کی بات تھی، ورنہ اور یہی وجہ ہے کہ اسی واقعے کی بنیاد پر حضرت ابوبکر نے وظیفہ لیا، حضرت عمر نے وظیفہ لیا، حضرت اور بھی خلفاء نے وظیفہ لیا۔ اسی بنیاد پر باقاعدہ علماء کرام اور فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ مدرسے سے تنخواہ لینا اور یہ موجودہ جو نظام ہے عام مسلمانوں کے چندوں سے، چونکہ یہ علماء عام مسلمانوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، عام مسلمانوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے جز وقتی کام سے کام 24 گھنٹے لگے رہنا پڑتا ہے۔ نونہالوں کو، ان بچوں کو دنوں رات گھیرے رہنا پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہمارے بچوں کو دنوں رات لے کر ان کے ساتھ جو ہے وقت لگاتے ہیں، دلسوزی کرتے ہیں، تو ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوگی؟ ظاہر ہے کہ قوم مسلم کی خدمت کر رہے ہیں تو قوم مسلم ہی کے ذمے ان کے اخراجات اور ان کی ضروریات ہوگی۔ تو یہ تو مبارک سلسلہ چلا آیا ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مدرسے میں ایسے ملازم مدرس کو مت رکھو جو تنخواہ نہ لے، ایسے مدرس کو مت رکھو جو تنخواہ نہ لے۔ کیوں؟ جو تنخواہ لیے بغیر پڑھائے گا تو دو نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس کے دماغ خراب ہوگا کہ میں بغیر تنخواہ کے پڑھاتا ہوں، کوئی میرا کیا بگاڑے گا، وقت پر آیا نہیں آیا کون پوچھ سکتا ہے، میں کوئی تنخواہ لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ جو خیر خواہانہ اور جو اخلاص کے ساتھ محنت جو کرنی چاہیے وہ محنت بھی وہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تنخواہ لینے والا ملازم اور مدرس جتنی محنت کر لیتا ہے، بغیر تنخواہ والا مدرس اتنی محنت نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہی ہے کہ صاحب اس سے جب وہ خود لے گا تو لینے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دباؤ رہے گا۔ میں اگر تنخواہ لیتا ہوں تو میرے اوپر ایک دباؤ ہوگا، میرا ضمیر جھجوڑے گا کہ تو تنخواہ لیتا ہے، تجھ کو اسی محنت کا صلہ دیا جاتا ہے، تو دیانتاً آدمی اس پر بڑھ چڑھ کر کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ان مدرسوں میں جو تنخواہیں ملتی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ان تنخواہوں سے کیا ہوتا ہے۔ جیب خرچ بھی نہیں پورا ہوگا، جیب خرچ بھی، وہ تو اللہ رزاق ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا سر کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کا دین ان کو بتاتے سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، سرکاری کام کرتے ہیں، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ ان کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے ہدیہ دے دیا، انہیں کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے ہدیہ دے دیا، کوئی ایسی شکل بن گئی جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، میں يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کا کافی ہوتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے اخلاص سے کام کرنے کا نتیجہ ہے، برکت ہے کہ اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ورنہ ان کی تنخواہ کا اگر آپ گنا بھاگا حساب لگائیں گے تو ان کی ضرورتیں قطعاً اتنے میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔
میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، دارالعلوم دیوبند جامع المجددین ہے۔ جس وقت ملت اسلامیہ میں جو کمی جس طرف سے نظر آئی، دارالعلوم دیوبند نے اس کمی پر، اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اس کی اصلاح کی اور کرتا رہے گا۔ یہ الہامی مدرسہ ہے، اس مدرسے کا نہ آج تک کچھ بگڑا ہے اور نہ تا قیام قیامت بگڑے گا، کیونکہ یہ الہامی مدرسہ ہے، اخلاص کا تاج محل ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی آہ سحرگائی کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے۔ بہت حالات آئے، لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا ارادہ کیا، لیکن دارالعلوم دیوبند اپنی طریقے سے اسی کو احتشام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جیسے پہلے تھا۔ اس لیے آج بھی اس کی حیثیت سپریم کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے۔ چاہے ہمارا کوئی مقتدا، ہمارا کوئی محبوب کچھ کہے، دارالعلوم دیوبند نے اگر کہا وہ غلط ہے تو غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، یہ اخلاص کی بات ہے اور جو رجوع کی بات کہی جاتی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے انہوں نے رجوع کیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو آخری فتویٰ جو آیا ہے ابھی مدرسوں کے تعلق سے، بہت تفصیل سے آیا ہے، یہ علماء کرام سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک چیپٹر میں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ بات ہے کہ مولانا فلاں صاحب جن کے متعلق یہ تحریر آئی ہے، ان صاحب کی مختلف گمراہی، غلط باتیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، اس لیے اب ان کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے، ان کی کسی بات کو اپنانے کے لیے، ماننے کے لیے اپنے علاقے کے علماء پر اعتماد کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند نے مولانا عبد الخالق آپ کو دے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے مفتی عبدالکریم آپ کو دے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے مولانا راشد آپ کو دے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے مولانا بڑے بڑے دگج قسم کے محنتی علماء مفتیان کرام آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ انہوں نے گھاس نہیں کھودی ہے، انہوں نے اپنا وقت برباد نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیے دارالعلوم دیوبند انہی طلباء کو قبول کرتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا منظور ہوتا ہے، ہر ایک کا داخلہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے باصلاحیت ذہین لڑکے جاتے ہیں اور جیسے ہاتھ جھماتے ہوئے گئے، ہاتھ جھماتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، داخلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کتنے ایسے بندے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء ہمارے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کی باتیں جو آپ سنیں یا آپ تک پہنچیں تو آپ اپنے وقت، اپنے مقامی جو اچھے مستند علماء ہیں ان سے رجوع کر لیا کریں، وہ جیسا بتائیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی سرپرستی پہلے بھی علماء نے کی ہے، آج بھی علماء کرام، معاف کیجیے گا میں علماء کرام سے شکایت کرتا ہوں، علماء نے سماحقہ اس کام کی سرپرستی نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ نوبت آئی ہے۔ اگر ہر علاقے کے علماء اس اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کریں گے، انشاءاللہ العزیز کام خراب نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اپنے علاقے کے علماء پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور جس طرح سے وہ جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق آپ عمل کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی انشاءاللہ اچھا ہوتا رہے گا اور معاشرے کے اندر جو ہے خیر پھلے گا، پھولے گا، اور کوئی شر اور کوئی مصیبت انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے۔